استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم العلماء حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا غلام قادر قاسمی صاحب، حضرت مولانا سائیں عبدالقیوم صاحب، جناب مولانا راشد محمود سومرو صاحب و دیگر مرکزی و صوبائی قیادت، اضلاع کی قیادت، کارکنان، بالخصوص انصار الاسلام کے مجاہدین، قیادت، کارکنان، ڈیجیٹل میڈیا کے ذمہ داران، بالخصوص برادر مکرم جناب ضیاء الرحمان صاحب دام اقبالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، سب سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی قیادت کو، کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد میں دفاع وطن اور اسرائیل مرد آباد کے نام سے عظیم الشان، فقید المثال کانفرنس منعقد کر کے عالمی طاقتوں کو، اسرائیل کو، امریکہ اور مغرب کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا دل غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، الاقصی کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا صوبہ سندھ کی جانب سے ایک پیغام ہے ان طاغوتی طاقتوں کو جنہوں نے ظلم و جبر اور بربریت کی مثالیں قائم کی ہے غزہ میں، اور اب آگے بڑھ کر انہوں نے ایران پہ بھی جارحیت کی ہے. ایران کی ڈیفنس سسٹم کو، ایرانی فوجی قیادت کو، ایران کے سائنسدانوں کو بمباری کے ذریعے انہیں شہید کیا گیا ہے. لیکن ایران نے ہتھیار نہیں ڈالا، کمزوری نہیں دکھائی، جوابی حملہ کر کے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. میں ایران کی اس جرأت مندانہ جوابی کارروائی پر ایرانی عوام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میرے عزیز دوستوں، میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلم دنیا، مسلم ممالک جو 52-53 ممالک ہیں، یہ کس مرض کی دوا ہے، یہ کس بیماری کا علاج ہے؟ اس قدر بے غیرت، اس قدر بے حس ان کے آباء و اجداد نے، صحابہ کرام نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا. اس کے بعد خلفائے راشدین
اور اسی طرح جو مسلم حکمران تھے انہوں نے جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو داخل ہونے نہیں دیا۔ میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے آبا و اجداد شمشیر زن تھے، مجاہد تھے، جنہوں نے جزیرۃ العرب سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو نکال باہر کر دیا۔ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری حمیت کہاں گئی؟ تمہاری وہ جرت کہاں گئی جو تمہارے آبا و اجداد کفار سے لڑتے تھے؟ آج تم اتنے بے غیرت، بے ہمت ہو گئے ہو، ڈرتے ہو اس بات سے کہ موت آئے گی، ہم مر جائیں گے، ہمارے حکومتیں ختم ہو جائے گی۔ او بزدلو، ایک جرت مند بہادر انسان کی ایک دن کی زندگی، جیسے کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تم موت سے ڈرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا پھر استقامت دکھائی ان کے لیے ہم فرشتے نازل کرتے ہیں، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت تھی، 313 کی جماعت تھی، اور مد مقابل 1000 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح عظیم عطا فرمایا جو کفار کی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کافر شکست کھا گئے، ان کے بڑے بڑے لیڈر قتل ہو گئے اور مسلمان فاتح ہو کر بدر سے واپس ہوئے۔ تو عرب دنیا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوفزدہ ہو، تم موت سے کیوں بھاگتے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم اگر آہنی دیوار کے اندر بینکرز میں بھی ہوں گے، جب موت آئے گی تو آ کر رہے گی، وہ موت تمہیں مارے گی، تم موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ لہذا غیرت کرو، یہ بزدلی کا چادر پھینک دو، اٹھو اور مسجد اقصی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اسرائیل کے اڑوس پڑوس میں سارے عرب ہیں، عرب ممالک ہیں، اور اس کے باوجود اسرائیل مستی کر رہا ہے، جہاں چاہتا ہے بمباری کرتا ہے، شام میں بمباری کرے، لبنان میں کرے اور یمن میں کرے۔ اب اس نے ایران سے جنگ چھیڑ دی ہے، اور ایرانی بھی باغیرت قوم ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جب ایران میں انقلاب آیا، اس کے بعد پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بم دھماکے میں ایران کی پوری قیادت، خمینی کے علاوہ پوری قیادت جو ہے وہ اس بم دھماکے میں مر گئی۔ لیکن میرے دوستو، ان کے ارادے، ان کے عزم، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ان حالات میں انہوں نے اپنے ملک میں الیکشن بھی کروایا اور امریکہ کو بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ آج میں کم از کم یہ جو ہم توحید پرست ہیں، کہتے جی ایران والے شیعہ ہیں، اب شیعہ تو لڑ رہا ہے، تم نے توحید کو سینے میں رکھا ہوا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بزدلی کا چادر اوڑھ کے آنکھیں نیچے کر کے تم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں غیرت کبھی شاید نہ آئے۔
اب اگر بیت المقدس کی آزادی پر تمہیں غیرت نہیں آ رہی، اب تمہیں سرزمین انبیاء کی آزادی پر غیرت نہیں آ رہی، تمہیں غزہ کے ماؤں، بہنوں، بوڑھوں اور بچوں کی آہ پکار پر غیرت نہیں آ رہی، تو تمہیں کبھی بھی غیرت نہیں آئے گی۔ تم مر جاؤ گے مگر بے غیرت کی موت مر جاؤ گے۔ یہ اگر عرب صرف آگے بڑھتے تو بھی اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا تھا، تیل بند کر لیتے اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب مغربی دنیا اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن مسلم دنیا کہاں ہے؟ اگر چین حمایت کر رہا ہے تو وہ بھی غیر مسلم ہے، اگر روس حمایت کا اعلان کر رہا ہے وہ بھی غیر مسلم ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں پاکستان نے جرأت کا مظاہرہ کر کے ایران سے یکجہتی کا اعلان کیا ہے، مگر میں پاکستان کی عسکری قوت سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اعلان کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج ایران کا ساتھ نہیں دیا، کل تمہاری باری آئے گی اور تم اسرائیل کے دشمن نمبر 1 ہو۔ اگر تم نے بھی خاموشی اختیار کی، صرف حمایت کی، تو پھر تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔ اس لیے باری آنے سے پہلے اسرائیل کا ایران کے ساتھ مل کے اس کا گلا گھونٹ دو۔ تو بہرکیف اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے حکمران بھی جرأت کا مظاہرہ کرے اور مسجد اقصی کی اس جنگ میں شریک ہو۔ اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جب مودی سے جنگ ہوئی، جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو ہم نے اعلان کیا تھا، قائد جمعیت نے اعلان کیا تھا۔ ہمارے حکمرانوں میں جنگ جیتنے کی سکت نہیں تھی، یقین جانیے، میں یقین سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے قائد کا للکار بروقت اگر سامنے نہ آتا، پوری قوم کو یکجہتی کے لیے اپیل نہ ہوتی، تو میرے خیال میں یہ جنگ جیتنا مشکل تھا۔ لیکن میرے قائد کے کہنے پر پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور فوج کو حوصلہ دیا، اور تب اللہ تعالیٰ نے اس اتحاد و یکجہتی کی وجہ سے پاکستان کو فتح نصیب کیا۔ اب اس عزم کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، آگے چلنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو میں اس موقع پر مسلم حکمرانوں کو یہ کہنا چاہوں گا اور اس جملے کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ بزدلی کی چادر اٹھا کے پھینکو، غیرت کرو، حیا کرو، بیت المقدس کی طرف دیکھ کے شرم کرو، اور غزہ کے مسلمانوں کی پکار پر پہنچو۔ لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں آتا کہ ان بے غیرتوں میں کوئی غیرت، کوئی احساس آئے۔ بہرحال جمعیت علماء اسلام غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ العظیم ہماری دعائیں، ہماری دوائیں، ہماری جدوجہد، ہماری محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ اور ایرانی قوم کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے رضاکار آپ کی مدد کے لیے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ قائد جمعیت سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور ہمارے رضاکار مجاہدین جو اسی مقصد کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ تیار ہیں آپ اسی مقصد کے لیے؟ انشاءاللہ العظیم قائد جمعیت کا حکم ہوگا، طریقہ آپ بتائیں گے کہ ہم آئیں اور کس طرح آپ کی ریاست کا دفاع کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جہاں پاکستان کی ریاست کی بات ہے، قائد جمعیت نے عبوری طور پر، عارضی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے سیز فائر کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت
ہمارے اس سیز فائر سے غلط فائدہ اٹھائیں. جیسے حال ہی میں انہوں نے اپنا منہ کالا کر کے ایک بل پاس کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی یا بچہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی. لعنت تم پر، تمہاری نسل پر لعنت. تم قرآن سے ٹکراتے ہو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتے ہو، تم پر لعنت. لیکن یہ ہم معاف نہیں کریں گے تمہیں. اس طرح کے قوانین پاس کر کے منرلز بل جو ہے وہ بھی اس مقصد کے لیے پاس کیا گیا ہے کہ وفاق صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے یا اس کو اختیار حاصل ہو کہ جو صوبوں کے وسائل ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں، اور اسی طرح گیس کے ذخائر ہیں، اور صوبوں کے سے جو سمندر لگتا ہے وہاں ان کے جزیرے ہیں، ان پر بھی وہ قبضہ کریں. تو بہرکیف یہ کوئی ترنوالا نہیں ہے جو تم ہضم کر سکو. ہم لڑیں گے تم سے، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے حقوق کے لیے آخر حد تک جائیں گے. ہمارا یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے. صوبوں میں جہاں جہاں ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق ہیں، ہمارے حقوق ہیں. ہم اپنے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. آج اگر بلوچستان جل رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق نے بلوچستان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. خیبر پختونخوا میں جو جنگ ہو رہی ہے، وفاق نے خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، پنجاب کے حقوق پر وفاق نے ڈاکہ ڈالا ہے. اس لیے ہم یہ جنگ تم سے لڑیں گے، چاہے تم 1000 ناراض ہو. ہم کب جائیں گے؟ ہماری نسلیں تم سے یہ جنگ لڑیں گے. تمہیں صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. تو انشاءاللہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم وفاق کو صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، اور قائد جمعیت کی قیادت میں ہم یہ جدوجہد کرتے رہیں گے اور اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا کے انشاءاللہ دم لیں گے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ. میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد کے امیر مولانا تاج محمد نایوں صاحب کو کہ وہ قائد محترم کو سندھی اجرک کا تحفہ پیش کریں. میں درخواست کروں گا مٹیاری سے جمعیت علماء اسلام کے یونین کونسل کے ناظم احمد علی خاص خیلی صاحب کو کہ وہ قائد محترم کو اجرک کا تحفہ پیش کریں. میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد کے سیکرٹری جنرل جناب خالد حسین دھامرا صاحب کو کہ وہ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو پگڑی پیش فرمائیں بوسکی کی. میں فرید احمد رافی صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب کو بوسکی کی دستار پیش کریں. میں درخواست کروں گا مولانا تاج محمد نایوں صاحب کی خدمت میں کہ وہ حضرت سائیں عبدالقیوم حالیجوی صاحب کو بوسکی کی دستار پیش کریں، اور مولانا تاج محمد نایوں، خالد حسین دھامرا، فرید رافی صاحب باقی مہمانان کو اجرک پیش کریں، اور مولانا تاج محمد نایوں صاحب میرے بھائی انجینئر ضیاء الرحمن صاحب کو بوسکی کی دستار پیش کریں. جو ساتھی کھڑے ہیں ذرا بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، آپ تعاون کریں، مہربانی کریں. میں آپ کو کہوں گا استقبال کے لیے کھڑا ہونا ہے، ابھی بیٹھیں ذرا، مہربانی فرمائیں. بھائی جان ذرا جلدی کریں، ہمت کریں، جلدی کریں. حضرت سائیں سید سراج احمد شاہ صاحب کو بھی دستار پیش کریں اسٹیج پر تمام مہمانوں کو.
چلیں باقی ساتھی ذرا آگے سے ہٹیں, مجھے ذرا ایک اہم اعلان کرنے دیں. بس ہو گیا, ابھی چلیں, بس دیتے جائیں, ایسے پہنا نہیں, دیتے جائیں ہاتھ میں. ابھی ذرا ادھر ڈاکٹر عبد القیوم سمرو صاحب کو پیش کریں. ڈاکٹر سینیٹر عبد القیوم سمرو صاحب کو شال پیش کریں. بھائی جان, میں ذرا میڈیا والوں سے گزارش کروں گا, خاص طور پر سمیع سواتی صاحب سے. قائد محترم, آپ اول دن سے اسرائیل کے خلاف میدان میں ہیں. بابا آنے مہربانی کہو نا, بس مہربانی کہو آنے جلسے جو بس تھی بھی ہو نا, خاموش رہو یا تو خاموشی ساڈی ہو سبنی کے, بس مہربانی کہو. قائد محترم, آپ اول دن سے فلسطینیوں کی